السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وکذلک قال وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ وورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور میں اور آپ اس رمضان کے مہینے کو گزار رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا خود احتسابی کا ایک عمل ابھی سے شروع ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس رمضان میں نیت کیا کی ہے۔ یہ رمضان میرے لیے صرف 30 دن کا ہے یا 365 دن کا ہے؟ یہ خود احتسابی کا عمل آج سے اور ابھی سے شروع ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا علمی اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، بہت شارٹ ویژن کے لوگ ہیں کہ جن کا نظریہ بھی بہت ہی مختصر سا ہوتا ہے، کوئی براڈ ویژن نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم دور کا سوچتے ہیں، بہت قریب کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب میں دور کے سوچنے کی بات کر رہا ہوں تو میں آخرت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت دور کا سوچتے ہیں، میں آخرت کے اعتبار سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دور کا نہیں سوچتے، ہماری پلاننگ بہت مختصر ہوتی ہے، اور اس پلاننگ کے مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری نیتیں بھی اسی کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہم نیت ہی بہت چھوٹی کرتے ہیں، بڑی نیت ہی نہیں کرتے۔ اب رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی تم اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس کا مطلب ایک کیفیت کا نام ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی تھے، ان سے پوچھا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو ان کا امیر المومنین آپ کبھی کسی خاردار جھاڑی والی جگہ سے آپ کا گزر ہوا؟ کہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم اپنے دامن کو بچا کے کانٹوں میں نہ پھنس جائے، اس طریقے سے ہم وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو امیر المومنین اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کر نکل جائیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب یہ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں نا، یعنی بہادری، ڈر، خوف، یہ ساری کیفیت ہے نا، اصل میں تو کیفیت ہے، اور یہ ایسی کیفیتیں ہیں کہ جو انسان کو کچھ کرنے پہ مجبور بھی کر دیتی ہیں، کچھ چیز چھوڑنے پہ مجبور بھی کر دیتی ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک بندہ بہت بہادر ہے، بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر اصل میں اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی کہ وہ خوف سے زیادہ کسی چیز کو ضروری سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ خوف کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کی مثال عام طور پہ اس طرح دی جاتی ہے کہ بہادر آدمی کون ہوتا ہے، وہ کیسے بہادر بن جاتا ہے؟ ایک بندہ ہے، آپ ہیں، اور رات کے وقت میں آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں، اندھیرا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، مطلب ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ڈر لگتا ہے انسان کو، فطری سی بات ہے، اکیلے ہوں، قبرستان ہو، گزر رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اب یہی بندہ روزانہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، ڈرتے ڈرتے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، اس کو اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے، اس کو فون آ گیا کہ جلدی سے گھر پہنچے، بچہ ایمرجنسی کی حالت میں ہے۔ اب یہ اٹھا اور یہ بھاگتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے، درمیان میں قبرستان آیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا قبرستان آیا کہ نہیں آیا، اور یہ ایک دم سے گھر پہنچا فوراً کہ میرے بچہ ایمرجنسی کی حالت میں، مجھے جا کے اس کو وہاں سے لینا ہے اور اس کو یہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے بھائی وہ قبرستان آیا تھا، اب ڈرے نہیں، وہ خوف کہاں گیا؟ بیچ میں قبرستان روزانہ ڈرتے ڈرتے وہاں سے گزرتے تھے، آج دوبارہ قبرستان آیا تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا قبرستان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ایسا مقصد موجود تھا کہ جو وہ سمجھتا تھا یہ اس خوف سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ساری کیفیتیں، یعنی بہادری کہتے ہیں اس کو، ہیں کہ آپ اپنے خوف سے بھی زیادہ کسی چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہو، آپ بہادر بن جاتے ہیں۔ آج گزرتے بڑا بہادر تھا یہ۔ تو تقوی بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے۔ اب اللہ کی بات کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں نسبتاً
وہ جو ایک وقتی طور پہ جو آپ کو مزہ آنا ہوتا ہے، لطف آنا ہوتا ہے، اس کی جگہ کے اوپر. تو یہ تقوی کی کیفیت ہے. اچھا جو کیفیت ہے نا، اب اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑے گا. اب یا تو آپ روزہ رکھ کے اس کیفیت کو صرف اور صرف 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے تک رکھ لیں اس کیفیت کو، تو کیفیت اس کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن کیا ہمارے پاس جو تقوی کی کیفیت ہے، کیا یہی مطلوب ہے ہم سے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارے پاس رہے اور اس کے بعد ہم متقی نہ رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت متقی رہیں. روزے ہمیں متقی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے متقی پورا سال رہنا ہے، صرف 30 دن کے لیے رہنا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نیت ہی نہیں کرتے. میں نے عرض کیا نیت کا مسئلہ بہت ہے. ہم پہلے رمضان کو جو صبح سحری کے وقت کے بعد فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے، وہ پہلے رمضان سے یہی نیت کر کے آتا ہے کہ 30 رمضان کے بعد میں نے نہیں آنا. وہ نیت ہی شروع سے یہ ہوتی ہے کہ رمضان کی حد تک کہ میں نے یہ کام کرنا، اس کے بعد نہیں کرنا. آپ رمضان کی حد تک سوچتے ہیں کہ یار کسی کو خدا نہ خاصا گالیاں دینے کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں یار رمضان روزے میں تو گالی نہیں دینی. یعنی صبح وہ روزہ رکھے گا افطاری تک، اسے نیت ہی کیونکہ افطاری تک گالی دینی، اس کے بعد دے دوں گا. رمضان کے اندر نہیں جھوٹ نہیں بولنا، نہیں روزے کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول، اسے نیت ہی کہ بھائی 30 دن بعد جھوٹ بولنا ہے. یعنی انسان کی زندگی کے طرح طرح گناہ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نیت ہی یہ کرتے ہیں کہ 30 رمضان کے بعد جب عید کا چاند نظر آئے گا، عید کا دن شروع ہوگا، تو میں نے دوبارہ وہی حالت پہ آ جیسے میں پہلے تک. ہم نیت ہی نہیں کرتے پوری. ہماری کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کی، کسی نیکی کی آپ نیت کرتے ہیں، وہ نیت ہی بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہے. حالانکہ اچھا پھر بعض اوقات نا، اب جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیت کریں بڑی نیت کریں، اپنے گناہوں کو سوچ کے نیت کریں کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، تو بندے کو ڈر لگنا شروع ہوتا ہے کہ یار میں گناہ کیسے چھوڑوں گا یار، اور 30 دن بعد کرنا تو پڑے گا نا. کسی کو مثال کے طور پہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اب وہ رمضان کے اندر شرما شرمی میں ہوتا ہے، نہیں رمضان میں نہیں دیکھنی، رمضان میں نہیں دیکھنی. اس کو بندہ کہ یار تو نیت رمضان کی نہ کر، تم یہ نیت کرو کہ میں نے ساری زندگی نہیں دیکھنی. تو وہ سوچے گا یار بڑا مشکل، زندگی کیسے گزرے گی. عادت ہے نا، عادت پڑی ہوئی اس کو، زندگی کیسے گزرے. بھائی نیت تو کرو، نیت تو بڑی کرنی چاہیے نا. تو جب آپ کی نیت کرتے ہیں نا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو 30 دن کی نیت نہ کیا کریں، ساری زندگی کی نیت کریں. جس وقت آپ کسی گناہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو 30 دن کی نیت نہ کریں، پورے سال کی نیت کریں. پہلا قدم تو یہ ہے نا، پہلا قدم یہ کہ نیت تو کریں پہلے. اس لیے اپنے ذہن سے 30 دن والا جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے نا، اس کو نکال دیں. میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی جو ہمارے پیٹی بھائی ان کی بات کرتا ہوں. ہمارے جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے اب ہمارے لیے نا حافظوں کے لیے رمضان کے اندر 5 6 7 قرآن پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہم قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر، تو تراویح کی تیاری کرتے کرتے ہی آپ 4 5 6 دفعہ سپارہ پڑھ لیتے ہیں، تو 5 6 قرآن ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن پورا سال قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. نیت ہی یہ کی ہے کہ جب ختم قرآن ہوگا اس کے بعد اگلے سال قرآن اٹھائیں گے. وہی نیت تو کرو کہ میں نے پورا سال قرآن پڑھنا ہے، پورا سال قرآن پڑھنے کی نیت کریں. تو سب سے پہلی اگر یہ رمضان جو ہے نا، اس کو ایک گیم چینجر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، رمضان کو اگر تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 30 دن والی نیت کوئی نہیں ہے، نیت پورے سال کی ہے. کوئی گناہ چھوڑنے کی نیت کی تو پورے سال کی. اب جو دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے نا کہ یار میں تو گناہ پھر کر لوں گا، اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب عزم کر لیا ہے پھر اللہ پہ توکل کریں، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، پھر اللہ خود آپ سے چھڑوائیں گے. وہ عزم تو کریں. ہم وہ عزم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. یعنی نیت تو وہ عمل تو تھوڑا کرتے ہیں ہم، لیکن نیت بہت بڑی ہونی چاہیے. اللہ نیت کے بقدر نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نیت کے بقدر معاملہ شروع کر دیں گے. پھر دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا کیونکہ میں نے پہلے رمضان سے لے کے 30 رمضان تک تراویح کا اہتمام بھی کیا تھا، میں نے 1 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، میں مسجد کا کھوٹا بنا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی شعبان رمضان شوال شروع ہوا، پہلے دن سے میں غائب ہو گیا. بلکہ پہلے دن بھی دور کی بات ہے، اسی دن کی عشاء کی نماز جو چاند رات جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی عشاء کی نماز میں سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، ساری مسجدیں چھٹ جاتی ہیں. وہی مسجد جہاں پہ ہال پورا بھرا ہوتا تھا، وہاں پہ ایک صف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا جو سب سے پہلا اجر ہوتا ہے نا، ثواب الحسنتی الحسنۃ بعدہا، نیکی کا اجر اس کے بعد کی نیکی ہے. نیکی کا سب سے پہلا بدلہ اس کے بعد کی نیکی ہے. آپ نے ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو دوسری نماز کی توفیق مل گئی، یہ آپ کی اس نماز کی قبولیت کی پہلی علامت ہے. اس نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملنا، یہ اس نماز کی قبولیت کی علامت ہے، اور یہ اس کا پہلا اجر ہے جو آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کو اگلے عمل کی توفیق مل رہی ہے. اب رمضان تو آپ نے گزار لیا، اب رمضان کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ رمضان کے بعد ان سارے اعمال کی توفیق مل جائے آپ کو.
یہ رمضان کی قبولیت کی علامت ہے. سب سے پہلا اجر جو آپ کو رمضان کی عبادت کا ملے گا وہ رمضان کے بعد کی عبادت ہے. اس لیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم صام ستا من شوال، پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے. کیا مطلب؟ رمضان ختم ہوا، اب اس کی فوراً برکتیں کیا شروع ہوئیں؟ اگلے عمل کی توفیق ملنا شروع ہوگی، اگلے عمل کی توفیق ملنا شروع ہوگی. یہ آپ کے پچھلے عمل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. اگر رمضان کے بعد دل دوبارہ ویران ہو جاتا ہے، رمضان میں گڑبڑ رہی ہے کہیں، پھر رمضان صحیح طرح نہیں گزرا، پھر گڑبڑ کہیں رمضان میں رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ کر لیں، نیت کر لیں. ہم نیت 30 دن کی نہیں کر رہے، ہم نے سارا سال مسجدوں میں آنا ہے. جیسے رمضان میں مسجد آباد ہے، ایسی سارا سال مسجد کو آباد رکھنا ہے. پہلی نیت بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ، جب آپ نے نیت کر لی ہے، اب رمضان کے اندر اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کرتے رہیں. رمضان کا عادی نہیں بنانا، صرف اس معنی میں عادی بنائیں کہ آپ جب دل چاہے گا تب بھی مسجد آئیں گے، جب دل نہیں چاہے گا پھر بھی مسجد آئیں گے. اور میں مسجد تو ایک بات کر رہا ہوں نا، دین ہمارا صرف مسجد کا نام تھوڑی ہے. دین تو سارے کے سارے کام ہے نا. تنہائیاں بھی دین کے اندر ہیں، جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں، برتاؤ بھی ہے، اپنی دکان کے اوپر دکانداری بھی ہے. دین تو ہمارا جامع ہے نا، کمپریہنسو ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. تو دین تو ہمارا بہت بڑا ہے. ہم نے ہر جگہ کے اوپر یہ نیت کرنی ہے کہ اگر نظر کی حفاظت رمضان کے اندر ہو رہی تھی، رمضان کے بعد بھی کرنی ہے. اگر رمضان کے اندر اب دل چاہ رہا ہے تو بھی کرنی، دل نہیں چاہ رہا تو بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. یہ روزے کی روح ہے. اس لیے ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ ایسے گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رغم، ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ. رمضان جیسا مہینہ آیا، بخشش نہیں ہو سکی اس کی، رہ گیا بخشش سے. تو اس لیے رمضان کو ایک زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے. رمضان کو ایک رسم نہیں بنانا، ایک رواج نہیں بنانا کہ جیسے پہلا روز آیا مسجدیں بھر گئی، آخری روز آیا دوبارہ خالی ہو گئی، تو پھر تو یہ رسم بن گئی نا، تو رواج بن گیا. جیسے جلسے جلوس ہوتے تو جلسہ جلوس ہو گیا صرف ایک، کہ جب ایک موقع آیا جمع ہو گئے. اگر نماز کی اہمیت ہی تھی تو وہ نماز صرف رمضان میں تو نہیں تھی، وہ تو رمضان کے بعد بھی تھی. وہ صرف رمضان، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہیں نا تو خود کو یوں کہیں کہ اس امتحان کے اندر کامیاب طالب علم وہ ہوگا کہ جو رمضان کے بعد بھی اس چیز کے اوپر چلتا رہے، جو رمضان میں کرا تھا بعد میں بھی اس کو کرتا رہے. آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں گے، اپنا انالیسس کر لیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ خود احتسابی کا عمل آج سے شروع کرنا پڑے گا. زندگی بدلنے والا رمضان بنانا ہے، نیتیں بڑی بڑی کرنی ہے. صرف بھوک، اللہ رب العزت کو میرا آپ کے بھوکا پیاسے رہنے کا کیا فائدہ؟ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے گناہ کے کام نہیں چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کھائے پیے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی. غیبت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد. اس لیے رمضان تو ایک ٹریننگ پیریڈ تھا، ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے تو ٹریننگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ابھی اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کیا ہوا ہے. اچھا، شیطان کو بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں آپ گناہ نہیں کر پا رہے ہوتے، بہت سارے گناہ رمضان کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے. لیکن ان گناہوں تک انسان نہیں پہنچ پا رہا ہوتا جہاں رمضان کے علاوہ انسان پہنچ پا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیکیور ماحول کے اندر لا کے مہینے کے اندر ایک ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ جب دوبارہ تم میدان کے اندر جاؤ گے جہاں پہ شیطان کا حملہ بھی ہوگا، سب چیزیں ہوں گی، وہاں پہ تم اپنی حفاظت کر سکو. اللہ رب العزت اس سلسلے سے اس لیے مجھے آپ کو گزار رہے ہیں. پھر رمضان کے اندر نا کافی ساری عبادتیں اجتماعی سی ہو گئی ہیں، جیسے تراویح ہم آپس میں اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اجتماعی، تو مسجدوں کا نا ماحول کھلا کھلا سا محسوس ہوتا ہے. رمضان میں جب آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں مسجدیں بہت کھلی کھلی لگ رہی ہیں، وہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے کھلی کھلی لگ رہی ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں، مسجد کھلی کھلی لگ رہی ہے. لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو ویران لگنا شروع ہو جائے گی. تو آپ لوگ اگر پورا سال آئیں گے، میں اگر پورا سال مسجد آؤں گا تو خود بخود ہی مسجد کے اندر وہ مسجد پورا سال کھلی کھلی لگے گی مجھے. اس لیے تقوی کی کیفیت وقتی نہیں ہے. اللہ رب العزت حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو. جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سوچتے ہیں نا، اچھا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو سال نہیں چاہیے، آپ کو مہینے نہیں چاہیے، یہ صرف اس لمحے کی دیر ہے جس وقت آپ عزم کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. بس وہ لمحہ ہوتا ہے اصل میں آپ کی زندگی کا جو چینجنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس وقت آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بدعہدی نہیں کرنی، میں نے غلط مال نہیں بیچنا، میں نے بدمزگی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا. یعنی جس وقت آپ نے یہ نیت کر لی وہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کا نقطہ ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا آپ کی زندگی کا. اب وہ کب، کتنا وقت ہے آپ کے پاس، کتنے عرصے میں اس کو آپ لا سکتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے ابھی کرنا ہے اور آج کرنا ہے اور اسی مجلس کے اندر کرنا ہے.
کہ میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. سارے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس رمضان کو ہم رسم اور رواج کی طرح نہیں گزاریں گے، بلکہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیں گے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں روزے سے متعلق، تو میں نے عرض کیا کہ ان سوالات کو یہاں عمومی مجمع میں بیان کر دوں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سحری کب تک کر سکتے ہیں، اذان ختم ہونے تک کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے یہاں ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ 5:16 آج پتہ نہیں 17 منٹ تھا، مجھے یاد نہیں صبح، تو اب یہ جو وقت ہے اذان شروع ہوئی، اب ابھی اذان ختم نہیں، ابھی اس مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے، پیتے رہو پانی پی رہو، ابھی اس کی اذان آ رہی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا تعلق امام صاحب کی اذان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے. جب وقت ہو گیا بس، امام صاحب ہو سکتا ہے وہ بیچارے خود اذان دینے میں لیٹ ہو جائیں، تو اس دن کو روزہ چھوٹا تھوڑی ہو جائے گا. اگر یہ والی آپشن موجود ہوتی پھر تو بڑے مزے تھے، پھر تو لوگ جان کے امام صاحب کو، مؤذن کو روک لیتے، بھائی جان اذان نہیں دینی، تھوڑے رک جاؤ ابھی سحری رہتی ہے. ایسا نہیں ہے، وقت سے تعلق ہے. اگر 5:17 ہے تو پھر 5:17 ہی ہے، چاہے امام صاحب غلطی سے اذان 5:20 پہ دیں، آپ نے 5:17 پہ روزہ بند کر لینا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سحری کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی جنتری استعمال کریں؟ اتنی ساری جنتریاں ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں نا یہ ایک پبلسٹی کا ذریعہ بن گیا نا. ہر تاجر اپنی دکان کے نام کے ساتھ ایک جنتری چھاپ کے پھیلا رہا ہوتا ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کس کی ہے، کہاں سے. بعض اوقات اسلام آباد میں چلا رہے ہوں گے اور جو اوقات مظفر آباد کے لگائے ہوئے ہوں گے، اس کو سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، اس نے کہیں سے اٹھائی، پرنٹ کرائی اور بسم اللہ مارکیٹ میں چل رہی ہے. تو یہ جب بھی آپ جنتری استعمال کریں گے مستند طریقے سے دیکھیں کون کہاں کس کی جنتری، کس نے اس کو ویریفائی کیا ہوا ہے، کس کی ویریفیکیشن ہے اس کے اوپر، کیا کوئی دستخط ہے، کسی ادارے کا نام ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے. اور جو ہمارے تاجر بھائی جو ثواب کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں نا، تو وہ ثواب کی نیت سے کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ جنتری ہے کس کی، کون سے شہر کی ہے، کس ادارے نے جاری کی ہے اس کو، کیا مجھے اس ادارے کے اوپر اعتماد ہے یا نہیں ہے، کہیں دوسرا بھی میری اتنا کوئی تاجر تو نہیں تھا جس نے پبلسٹی کے لیے چلا دیا تھا. تو اس لیے پہلے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل تو ویسے لوگ گوگل وغیرہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس پہ بھی اوقات لکھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں اوقات لکھے ہوتے ہیں اس میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ جو آپ آن لائن اوقات نکالتے ہیں نا، کیونکہ یہ ساری سافٹ ویئر سے بنتی ہیں، اس میں 3 منٹ کے ایرر کی گنجائش ہوتی ہے. یہ آپ کو ٹیکنیکلٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس سافٹ ویئر کے اوپر کام کرنے کے بعد تجربے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 3 منٹ کا ایرر آ سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ آن لائن جب اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یا تو کسی ادارے کے جاری کر دیں، پھر تو الگ بات ہے. لیکن اگر ادارے کے جاری کردہ نہیں ہے، محض صرف حسابات کے اوپر اس کا مدار ہے، تو اس میں 3 منٹ کے ایرر کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. 3 منٹ کی احتیاط کر لیا کرنا اس میں. اچھا جی، ایک اور سوال ہے جی، الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹ؟ الٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ بدنام ہے بیچاری. لوگ ویسے جس کو الٹی ہے روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. صرف 2 صورتیں الٹی کی جس میں الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک یہ کہ آپ نے جان بوجھ کے خود حلق کے اندر انگلی ڈال کے یا زور لگا کے الٹی کی اور منہ بھر کے آپ کو الٹی آ گئی، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا پھر منہ بھر کے تو نہیں آئی، منہ میں آ گئی الٹی اور آپ نے جان بوجھ کے اس کو واپس لے کے چلے گئے اندر، تو پھر تو گڑبڑ ہے. اس کے علاوہ آپ کو ویسے ہی زیادہ کھا لیا، سحری میں لیٹ اٹھے تھے جلدی سے کھا لی، ایک دم سے الٹی آ کے سارا باہر نکلا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک، صرف 2 صورتیں جو میں نے آپ کو بتائیں اسی میں الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا جی، روزے میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے نہیں لگوایا جا سکتا؟ بھئی بات یہ ہے کہ اگر تو روزے میں کوئی بیماری کی وجہ سے، ظاہر بیماری سے لوگ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، اگر لگانا پڑ جائے، چاہے رگ کے اندر ہو چاہے مسل کے اندر ہو، انجیکشن لگوانے کی گنجائش ہے. ہاں براہ راست کوئی معدے کے اندر انجیکشن لگ رہا ہے، ہاں وہ درست نہیں ہوگا لگوانا. لیکن عام ظاہر معدے میں براہ راست انجیکشن نہیں لگتے، یا مسل میں لگ رہے ہوتے ہیں یا آپ کی وینز میں لگ رہے ہوتے ہیں، وہ لگوایا جا سکتا ہے. لیکن مزے کے لیے نہیں، بیماری کے لیے، علاج کے لیے کوئی لگوا رہا ہے تو وہ لگوا سکتے ہیں. اچھا جی، روزے میں ٹوتھ برش یا مسواک کر سکتے نہیں کر سکتے؟ روزے مسواک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مسواک تو کر سکتے، کوئی بھی مسواک ہو، چاہے زیتون کی، جس مرضی درخت کی مسواک کو آپ کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی منہ کی بدبو، منہ کی بدبو آپ کے مسواک کرنے کے بعد بھی جو آپ کے بھوکے رہنے کی وجہ سے آتی ہے نا، اس بدبو کا اجر ہے. جان بوجھ کے اپنے دانتوں میں بدبو بنانے کا کوئی اجر نہیں ہے. اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی اچھی لگتی ہے، وہ والی بھوک ہے جو اس کے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، مسواک کا اہتمام کر لینا چاہیے. البتہ ٹوتھ برش کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ اس میں ٹوتھ پیسٹ سے آپ خالی برش مارنے میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ اگر اس کے اوپر لگا رہے، کیونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے، تو اگر تو کسی نے کر لیا روزے کے اندر نہیں گیا تھا بلکہ صرف اس کا ذائقہ منہ تک ہی آیا تو کلی کر کے اس کو باہر نکال دیا، تو روزہ تو اس سے خراب نہیں ہوتا، لیکن ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. یا تو سحری ختم ہونے سے پہلے کر لیں یا افطاری کے بعد کر لیں، درمیان میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت پڑے تو مسواک سے گزارا کر لیں. اچھا، ایک اور لوگوں کو شک شبہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا. لوگ کلی کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، جو منہ میں تری رہے گی کیا کریں.
وہ ظاہر سی بات ہے، منہ کے اندر سے تری تو نہیں نکال سکتے باہر، بھئی کلی کر لیا آپ نے، منہ میں تری تھی، ایک دفعہ تھوک دیا ختم، بس اس کے بعد جو تری ہے وہ آپ کی ہے، ٹھیک، اس کو بے شک آپ اندر لے کے جاتے ہیں، نگلتے ہیں، اگلتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اس کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا جی، روزے میں اگر اکائیاں آ جائیں، اکائیاں تو بہت آتی ہیں سحری کے، جب سحری میں زیادہ کھاتے تو اکائیاں تو آ رہی ہوتی ہیں، اکائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکائی آ جاتی ہے، یہی سے اندر چلی جاتی ہے، ہاں منہ کے اندر آ گئی تو پھر تھوک دیں اس کو، لیکن اگر منہ کے اندر نہیں، گلے کے اندر ہی اکائی آئی اوپر اور واپس چلے گی، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھئی روزہ تو گناہ سے بہر اس کی برکتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو برکات ہیں وہ ساری کی ساری چلی جاتی ہیں، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، آپ افطاری تک اس کو برداشت کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے، صدقۃ الفطر کیا رمضان میں ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ میں گفتگو کر ہی لیتا ہوں ایک آدھ منٹ، کہ صدقۃ الفطر بنیادی طور پہ وہ رقم ہوتی ہے کہ جو رمضان کے اندر روزوں کے بعد یا روزوں کے دوران دی جاتی ہے، اور وہ غریب مسکین جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، لیکن دینے والے میں تھوڑا سا فرق ہے، زکوٰۃ تو صرف اپنی طرف سے ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی دینا ہوتا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دینا ہوتا ہے۔ اور بیوی کا صدقۃ الفطر دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو بتا دیں اس کو کہ میں تمہاری طرف سے صدقۃ الفطر دے رہا ہوں، کون ہے جو انکار کرے گا؟ والدین کا اگر آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں ان کی اجازت ہونا ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ میں اجازت ہونا ضروری ہے، یہاں بھی ان کی اجازت ہونا ضروری ہے، بغیر اجازت کے دیں گے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے بالغ بچے ہیں بڑے ہیں، 15 16 سال 17 سال کے بچے ہیں آپ کے، تو وہ بالغ ہیں، ان کی طرف سے اگر آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو آپ کو ان سے ان کو بتانا پڑے گا، ان کو بتا کے دیں گے، ان کی اجازت سے دیں گے تو ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں دیں گے تو ان کا صدقۃ الفطر رہ جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، ویسے مشورتاً ایک بات کر رہا ہوں، صدقۃ الفطر کی رقم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، کوشش کریں اگر بالغ بچے ہیں ان سے کہ اپنی پاکٹ منی سے خود دیں۔ باقی صدقۃ الفطر کی رقم کتنی ہوتی ہے آپ حضرات کے سامنے چارٹس بہت سارے گزر چکے ہوں گے، گندم کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کم سے کم کی جو رقم ہے آج کل وہ احتیاط کے ساتھ تقریباً 300 روپے بنتی ہے، باقی آپ اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ 3.5 کلو ہوگی، پھر 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو گندم جو ہے وہ 2 کلو، پونے 2 کلو، 2 کلو احتیاطاً 2 کلو کر لیں، تو باقی مختلف ہے اس سے تو، لیکن دینا یہ رمضان کے درمیان میں ہی چاہیے، عید سے پہلے دے دینا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ صدقۃ الفطر سے آپ غریب کو خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر عید کے دن جا کے جب اس کو 300 روپے اگر آپ پکڑا دیں گے، اب تو 300 نہیں زیادہ دینا چاہیے، تو وہ کون سی خوشیوں میں شریک ہوگا آپ کے ساتھ؟ تو صدقۃ الفطر رمضان کے درمیان عید کے وقت آنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، عید کی نماز سے تو پہلے دے ہی دینا چاہیے، ٹھیک؟ تو اس کی کوشش کر لیں کہ صدقۃ الفطر اگر آپ کے ذمے ہے تو اس کو ابھی سے رمضان کے اندر ہی ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، سنت ادا فرما دے۔